السلام علیکم۔ صدائے محرومین چینل کے ساتھ طالب نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج بہت ساری خبریں ہیں اور یہ خبریں محرومین کے حوالے سے ہیں، اپنے حقوق کے لیے لڑنے والوں کے حوالے سے ہیں، اور پھر آخر میں ہم ایک اور موضوع جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ آپ کو پینشنرز کے حوالے سے خبر دیں گے، اور یہ پینشنرز کس محکمے کے ہیں، یہ کسی ایک محکمے پر منحصر نہیں ہے، اور یہ کون سے پینشنرز ہیں یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اور جو آپ نے تھم نیل میں دیکھا ہے کہ ڈبل ایم بریگیڈ کا ایک خوفناک منصوبہ، وہ خوفناک منصوبہ کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس منصوبے پہ عمل درآمد کب ہونے والا ہے اور کون عمل درآمد کرے گا، اور یہ ڈبل ایم ہے کیا، یہ آپ کو پتہ چلے گا آخری حصے میں۔ لیکن آپ اس صدائے محرومین چینل کا ایک ایک لمحہ ضرور ملاحظہ فرمائیے، اور آپ کا شکریہ کہ آپ بڑی محبت سے نواز رہے ہیں اور دھڑا دھڑ سبسکرائب کر رہے ہیں۔ سبسکرپشن کا یہ سلسلہ جو ہے یہ فوکس کرتا ہے کہ ہمارے آڈینس جو ہیں وہ اپنے پسند کی ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور میری آڈینس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو محب الوطن ہونے کی حیثیت سے نیشنل پولیٹکس پہ میری جو بات چیت ہے اسے پسند کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مزدوروں کی خبریں جو ہیں وہ تو میرا پہلا ایک مقصد ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، اب ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ ناظرین، اس جو اساتذہ ہیں وہ معماران قوم کہلاتے ہیں، اور ان کی عزت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں نہیں۔ یعنی بیرون ملک اس پیشے کی بہت زیادہ عزت اور توقیر ہے، لیکن افسوس کہ ریاست مدینہ میں معاملات اور ہیں۔ ناظرین، کئی روز گزر چکے ہیں کہ اس ملک کے دو صوبوں میں، یعنی صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ میں، اساتذہ سڑکوں پر ہیں۔ وہ اپنے مطالبات کے لیے چیخ و پکار کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی نہیں سن رہا۔ آخر یہ بے حسی کب تک جاری رہے گی؟ جب لیڈی ہیلتھ ورکرز کا جو مسئلہ حل ہوا، اور اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ خدا کے لیے اگر آپ نے یہ معاملات طے کرنے ہوتے ہیں تو طے کر لیا کریں۔ اب اس میں جواز بنایا جا رہا ہے دونوں صوبوں سے، غالباً کہ کوئی عدالت میں کوئی کورٹ کیس کوئی ہے جس کے نتیجے میں آرڈر کے کمپلائنس کے حوالے سے ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کریں، لیکن ہر دو صوبوں کے اساتذہ کا، احتجاج کرنے والوں کا یہ موقف ہے کہ ہم ٹیسٹ این ٹی ایس ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد ہم منتخب ہوئے ہیں، اور کئی سال گزرنے کے بعد اب ہمیں یہ تقاضا کیا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ ناظرین، حکومت جو ہے وہ ہمیشہ پک اینڈ چوز کی پالیسی اختیار کرتی ہے، یعنی وہ یہ دیکھتی ہے کہ ہمارے خزانے پہ کس بات سے کم بوجھ پڑ رہا ہے۔ اگر خزانے پہ فائدے کا معاملہ ہو تو وہ کورٹ کے آرڈرز جو ہیں اس سے اسکیپ بھی کر جاتی ہے اپنے طریقہ کار سے، اور اگر نقصان ہو، کوئی مالی نقصان یا تھوڑا خسارہ برداشت کرنا ہو، لیکن اس خسارے کے مقابلے میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ایک ریلیف میسر آ رہا ہو، تو ان کی نظر میں ریلیف کی ویلیو نہیں ہوتی، ان کی نظر خسارے پہ ہوتی ہے۔ یہ بہت بدقسمتی ہے۔ اگر مجھے تفصیلات نہیں پتہ، لیکن اگر معاملہ سب جوڈس ہے تو ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ قانون میں آرڈیننس لا کر جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی 2/3 میجورٹی درکار نہیں ہوتی۔ اگر آپ ان کی فلاح میں کوئی ایسا منصوبہ سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے، مظلومین کو بٹھا کے، چند افراد ایس او پیز کے مطابق مذاکرات کریں اور قابل قبول حل نکالیں تاکہ یہ اساتذہ اپنے مطالبات کے مطابق اپنی باقی ماندہ سروس گزار سکیں۔ امید ہے کہ
امید تو نہیں ہے لیکن آس ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ایکسکیوز می. اور ناظرین اب آتے ہیں ہم دوسری طرف. ایپوا ایک تنظیم ہے جو او بی آئی کے پینشنرز کے حوالے سے بنائی گئی ہے. ان کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی. علمدار رضا ان کا نام ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ایک ملک گیر تنظیم ہے، اور یہ ای او بی آئی کے جو لیبر ہے، جو ریٹائرڈ ہے، بزرگ پینشنرز جو ہیں، ان کے مطالبات کے لیے جد و جہد کرے گی. ناظرین، ایک تو جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ 8,500 روپے ماہانہ مل رہے ہیں، اور ابھی تک اضافے کی گفت و شنید ہوتی رہتی ہے. بلکہ کیا ہوتی ہے، ہمارے جو بھائی حضرات یوٹیوبرز ہیں وہ کوئی لالی پاپ دیے رکھتے ہیں کہ تاکہ ہماری جو ہے نا اسے دیکھا جائے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کوئی 8,500 میں کوئی عملی طور پر کوئی فائدہ ہونے کی امید نہیں ہے. لیکن آئندہ یہ جد و جہد چونکہ جاری رہنی چاہیے. مستقبل میں بجٹ میں پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. علمدار رضا صاحب نے بتایا کہ ہمارا ایک مین مطالبہ یہ ہے ای او بی آئی کے جو پینشنرز ہیں کہ یہ تمام پینشنرز جو ہیں وہ 60 ایئرز اور پلس ہیں، اور خواتین کم از کم 55 ایئرز کی. یہ ایج وہ ہوتی ہے کہ جب کہ انسان کام کرنے کے قابل نہیں رہتا. جن ناظرین کے علم میں نہیں ہے، میں انہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ ای او بی آئی ایک تنظیم ہے، امپلائیز آف اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ، جس میں حکومت کی طرف سے ماہانہ جو ہے پینشن دی جاتی ہے. اس میں کنٹریبیوشن ہوتی ہے امپلائی کی طرف سے بھی اور امپلائر کی طرف سے بھی. اس میں صنعتی کارکن بھی شامل ہوتے ہیں، نجی کارکن بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس میں یہ دائرہ کار بہت وسیع ہے. لیکن وہی جو ایک ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ جو انسپیکٹرز ای او بی آئی کے ہوتے ہیں وہ مکمکا کر لیتے ہیں، اور بہت ساری نجی جو آجر ہے وہ کم تعداد دکھا کے امپلائیز کی، تاکہ کٹوتی سے وہ بچے، وہ استحصال کرتا ہے. اس پر ٹریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. پہلے بھی میں ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں، بڑی بڑی بیکریاں بہت زیادہ اپنے آپ کو مخیر حضرات شو کرنے والے، نام لینا میری کبھی عادت نہیں ہے، پردہ رہنا چاہیے. لیکن حکومت کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ استحصال ہو رہا ہے ان مزدوروں کا جو اب کام کرنے کے قابل نہیں رہے، اور جو حکومتی اضافہ جو کہ ان کے منہ میں زیرے کے مصداق ہے 8,500، انہیں وہ بھی نہیں ملتا. اور دوسرا انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ فوری طور پہ ہمیں دی جائے، کیونکہ ہم سب سے زیادہ مستحق ہیں، اور ان کی یہ بات جو ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے. اور ناظرین، اس حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ کے پی کے میں تو مکمل طور پر اس کی کوریج موجود ہے، اور پنجاب کی طرف سے دسمبر تک امید ہے کہ ہر ایک کو یہ مل جائے گی. لیکن سندھ حکومت جو ہے، بلوچستان میں بھی کسی حد تک ہو جائے گی، لیکن سندھ حکومت نے تو پہلے بھی یہ کوشش کی ہے کہ ای او بی آئی جو ہے نا یہ ہمارے پروونشل کنٹرول میں آ جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا. نہیں تو دادو اور نواب شاہ میں جس طرح پینشن کھائی گئی ہے، تو یہ بھی پینشن جو ہے نا وہ اس کا پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ کہاں گئی. تو وزیر اعظم سے یہ التماس ہے، اللہ پاک انہیں صحت دے کہ جب وہ اپنے معمول کی فیلڈ میں اگر اپنی معمول کی جو سرگرمیاں جاری کریں تو یہ اس پر بھی ایک گہری نظر رکھیں. اور ان میں سے تجویز یہ بھی ہمارے ناظرین دیتے ہیں کہ ایک آپ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع نہیں ملتا. وہ ایک ٹریک پہ نوکری بھی کرتے رہتے ہیں یا مزدوری بھی کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو ایک ذکر کروں گا ایک سپرا نامی مزدور کا، جو لوہے کے وہ فیکٹری میں کام کرتا تھا، اور وہ اس کے بعد اس کی فکر کی جو بلندی ہے، جب وہ لیٹتا تھا
تھکا ٹوٹا کسی دن وہ لیٹا اور اس کے لبوں پر یہ شعر آ گیا کہ اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے۔ ناظرین، جذبات کی یہ غمازی، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یا وہ یہ گلہ کرتا ہے کہ آج بھی سپرا اس کی خوشبو مل مالک لے جاتا ہے، میں سونے کی کان سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں۔ تو یہ چاہیے وزیر اعظم صاحب کو کہ آگاہ کریں، دعوت عام دیں ان لوگوں کو بذریعہ لیٹر یا بذریعہ ای میل یا بذریعہ پریس کے، کہ اگر کوئی اپنی تجاویز دینا چاہتے ہیں تو وہ اپنی تجاویز ہمیں ارسال کریں، اور اگر وہ تجاویز انہیں پسند آئے تو سلیکشن کی جائے اس میں سے کچھ افراد کی، ان سے گفت و شنید کی جائے، اور اگر ممکن ہو تو انہیں ذمہ داریاں بھی دی جائیں، خاص طور پہ پرائرٹی انہیں دی جائے جو کوئی کام اس وقت نہیں کر رہے ہیں اور جو صحت ان کی جو ایوریج صحت ہے وہ اچھی ہے۔ امید ہے کہ اس پر غور ہوگی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سٹیل مل بھی ایک بہت بڑا افسانہ ہے۔ سٹیل مل میں ضرورت سے زیادہ افراد بھرتی کیے گئے سیاسی طور پر، اور اس کے پیچھے لاتعداد داستانیں چھپی ہوئی ہیں، اور جو لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ دھڑا دھڑ بندے چھانٹی کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں سینکڑوں آفیسرز جو ہیں وہ فارغ کیے گئے، لیکن جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہمارے نوٹس میں آئی ہے، بلکہ ہم نے خود بچش میں خود یہ ویڈیو دیکھی ہے کہ جس میں سٹیل مل کا سامان جو کہ مبینہ طور پر کروڑوں روپے مالیت کا ہے، اسے چوری کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حکام کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین، اب آتے ہیں ہم ڈبل ایم بریگیڈ کی طرف۔ ناظرین، ٹرپل ایم بریگیڈ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن ایک ڈبل ایم بریگیڈ بھی ہے، اور وہ ڈبل ایم بریگیڈ کون سی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان اینکر جو ہیں انہوں نے ایک خبر دی ہے، اور وہ خبر دی ہے جمعیت علماء اسلام کے جو بزرگ رہنما جو مفتی محمود صاحب کے زمانے سے ہیں، بڑے سنسیئر، جنہیں نکال باہر کیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، انہوں نے سنگین الزامات لگائے ہیں کہ یہ جو ہے نا باقاعدہ طور پر نون لیگ نے مکمکا کیا ہے کہ اتنے پیسے آپ کو دیں گے، اور غالباً 1.25 ارب روپے کی پہلی کھیپ مل بھی چکی ہے انہیں حالات خراب کرنے کی مبینہ طور پر۔ آپ عمران خان صاحب کی جو ہے نا دروغ بر گردن راوی میں نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ ان کا جو ہے ٹروتھ کا سکسیس ریٹ، ٹروتھ ریٹ ان کا سب سے زیادہ ہے عمران صاحب کے پاس۔ ان کے پاس کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہوتی ہیں تو یہ وہی لے کے آتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس بات کی بھی کچھ لیک ہوئی ہے ویڈیو وغیرہ جو اس بات کا ثبوت ہے۔ اب اسے تو ادارے دیکھ لیں گے، لیکن جو 26 مارچ کو جب وہ محترمہ جنہوں نے کہا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، جب ان کی پراپرٹی نکل آئی تو انہیں یہ کہا گیا کہ یہ پراپرٹی کہاں سے آئی، تو اس میں آپ سمپلی انفارمیشن دے دیں اور منی ٹریل دے دیں اور آپ فارغ۔ تو اس پہ لاسٹ ٹائم جو پچھلے سال کیا گیا ایک طوفان بدتمیزی، اس کے بعد نیب خوف زدہ ہو گیا اور نیب نے دوبارہ نہیں بلایا، بلکہ بیل کنسلیشن کی وہ ہائی کورٹ میں کر دی، جس کا میں نے رائے کا اظہار بھی کیا تھا کہ فوری طور پہ انہیں ریلیف نہیں ملے گا، کیونکہ عدالت پوچھے گی کہ بھائی کہاں سوئے پڑے تھے پہلے، آپ نے اس دن جو اس نے ہنگامہ آرائی کی، اس کے بعد اتنا عرصہ اتنے ماہ گزر گئے ہیں، کیا آپ نے کوئی نوٹس دیا؟ اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو لیکن بہرحال اب جو صورتحال ہے، اب نوٹس بھی دے دیا گیا ہے، اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ جو ہیں ہمیں وہ دستاویزات وغیرہ دکھائیں۔ 2 کیسز میں ان کی ہے، اور اگر یہ دستاویزات نہیں دکھاتے تو نیب قانون کے مطابق اب ان کی جو گرفتاری ہے وہ نوشتہ دیوار ہے۔ البتہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ہولا رکھ دے کنسیڈرنگ دا کنٹری سچویشن، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس میں پہلے میں نے کہا تھا کہ فوری طور پر گرفتاری ممکن نہیں، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ 26 مارچ کو ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، اور اسی لیے وہ لاؤ لشکر جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ ناظرین، صدائے محرومین چینل کو جس نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔